أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن ولا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. مومنین مومنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں المہدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 244 کا سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 آیتیں پڑھی تھیں، ایک آیت صلوات کہلاتی ہے اور دوسری آیت لعنت کہلواتی ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں اتفاق سے، تولا تبرہ دونوں ساتھ ساتھ۔ آیت صلوات معروف و مشہور ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآلہ۔ اور آیے لعنت یہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ اگلی آیت بھی ہم پڑھ چکے تھے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ایک اور آیت بھی پڑھ لی تھی، صرف ربط کے لیے ذرا اس آیت کے بارے میں سن لیں، 58 کے بارے میں۔ آیت نمبر 58 مؤمنین اور مؤمنات کو دی گئی اذیت کی مذمت کر رہی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پہلے تو اس نے یہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے اہانت آمیز، توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہمارے ہاں، ہمارا جو علاقہ ہے اس میں قتلوں کا بڑا رواج ہے آج بھی۔ ہم جب صبح کو اٹھتے ہیں وہاں پر تو نماز سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ آج کون قتل ہوا۔ یہ ہمارے ہاں رواج ہے قتلوں کا، ہاں عموماً، جی ہاں۔ تو جب وہ پکڑ لیتے تھے پولیس والے تو لوگ اپنی ہتھکڑیوں کے اوپر اپنی دھوتیاں ڈال دیتے تھے، کپڑے اپنے، تاکہ کہ لوگوں کے سامنے شرم نہ آئے۔ قتل کرنے میں کوئی شرم نہیں، ہتھکڑی لگنے میں شرم ہے۔ تو ان کو یہ بھی اذیت محسوس ہوتی ہے کہ یوں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، تو پھر بلکہ یوں کرتے ہیں کہ وہ پیسے دے دیتے ہیں پولیس والوں کو، تو پولیس والے چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ بھائی باہر گھوم پھر کے آ جاؤ، گھر بھی ہو کے آ جاؤ، اس طریقے سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اذیت محسوس ہوتی ہے، اہانت، انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ ہتھکڑی لگ جائے تو انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ انسلٹ والا عذاب کرے گا انہیں جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جناب سیدہ کو دی جانے والی اذیت بھی اذیت رسول اور اذیت خدا ہے، تو ان کو دردناک عذاب۔ وہ صاحب جنہوں نے شہزادی کی انسلٹ کی تھی، قیامت کے دن شیطان سے ڈبل انسلٹ کے ساتھ محشور ہوں گے۔ ہے باقاعدہ روایت ہے کہ یجی او فلاں جو بندہ ہوگا، امام علی نے کہا قیامت کے دن آئے گا ذو اللسانین، اس کی 2 زبانیں لٹک رہی ہوں گی زمین پر، اور وہ یجی الشیطان بلسان واحد، شیطان کی ایک زبان لٹک رہی ہوگی۔ کوئی ڈبل عذاب ہوگا اذیت کنندہ جناب سیدہ کو شیطان سے بھی۔ ذرا غور کریں، جی ہاں، کیوں نہیں کہہ سکتے، بالکل ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، اور کیا۔
بالکل ہوگا انشاءاللہ. نہیں بلکہ انشاءاللہ کی بجائے ماشاءاللہ کہیں. ہاں انشاءاللہ نہ کہیں, ہاں الحمدللہ. بالکل 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 الحمدللہ کہیں. اس سے بڑا جتنا عذاب بھی ہو کم ہے ان کے اوپر تو. اچھا اب آگے دیکھیے اللہ کا احسان دیکھیے ذرا, اس کو توجہ کریں خاص طور پہ. کہاں اللہ بات کر رہا تھا اپنی اذیت کرنے والوں کے خلاف, نبی کی اذیت کرنے والوں کے خلاف. اب اللہ نے کیا کہا, اب آج کا درس شروع ہو رہا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر مکتسبو, بغیر ان کے قصور کے. ان کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا, ان کو تنگ کرتے ہیں, ٹیزنگ کرتے ہیں, بادرنگ کرتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا عظیما, بہتانا فقد احتملوا بہتانا, اور ان پر بہتان لگاتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں. وَإِثْمًا مُبِينًا, یہ ایک بہتان ہے اور اثمم مبینہ. اگر مومن مومنہ نے کوئی جرم نہیں کیا اور انہیں اذیت دی جائے تو یہ بہتان ہے, تہمت ہے, اور اثم مبین ہے, کھلم کھلا گناہ. یہ ہمارے ہاں تقریباً ڈیلی ہوتا ہے, یا کم از کم ویکلی تو ہوتا ہی ہے. جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ضرور ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں. یہ اثمم مبینہ ہے, جھوٹ, جھوٹے جھوٹے قصے عجیب و غریب قسم کے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پچھلی مرتبہ بتایا تھا نا, اے نبی کہہ دیجئے اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو. کتنی بیٹیاں ہیں نبی کی؟ تو پھر بیٹیوں کیوں کہا؟ شاباش, جو بیٹیاں امت کی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں, اس لیے مراد یہ ہے. اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے, یعنی اپنی امت کی بیٹیوں کو, وبناتک اور لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, عورتوں کی بیویوں کو کہہ, مومنوں کی بیویوں کو کہہ دیجئے عورتوں کو, یدنینا علیہن من جلابیبہن, اوڑھنیاں ڈال لیں اپنے اوپر. یدنینا علیہن, ڈال لیں اپنے اوپر, جلابیبہن, اوڑھنیاں, گھونگھٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ. آج کل تو خیر پردہ ماڈرن پردہ ہو گیا ہے. سنی کیا ہمارے ہاں بھی ہے, ہونا تو ہمارے یہاں بھی چاہیے. سنی کیا, اگر ہم مذہب چھوڑ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہاں 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 وہ جی ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ استدلال کرتے ہیں, بالکل صحیح کہا. اچھا اس میں اب دیکھیے ہمارا استدلال سنیں ذرا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مراد ہے, چلو ہم نے علی سبیل فرض محال مان لیا, امپاسبل کو مان لیا, چلیے اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوں تو کیا نبی کی بیٹیوں کے علاوہ جو بیٹیاں ہیں امت کی وہ ساری بغیر حجاب کے پھرتی رہیں؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نساء المومنین کہا ہے, مومنوں کی عورتیں, تو پھر بنات المومنین بھی کہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنات نبی جو کہا گیا ہے وہ بنات المومنین اس میں آ گئی ہیں, ورنہ تو ساری مومنوں کی عورتوں کو بیٹیوں کو چھٹی ہو جائے گی. بیویاں حجاب پہنے اور بیٹیاں بغیر حجاب کے پھریں, جیسے آج کل ہو رہا ہے. میں نے بتایا تھا ایک دفعہ, ایک 75 سال کی میری بہن نے مجھے سلام کیا, گھونگھٹ مارا ہوا, اتنا زبردست لحاف اوپر لپیٹا ہوا, اور پیچھے 2 لڑکیاں آ رہی ہیں بالکل سربرہنہ. میں نے کہا میری بہن جن کو کرنا چاہیے تھا وہ تو کر نہیں رہی, آپ پر تو ویسے ہی معاف ہے. اب 75 سال کی عمر پہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے. جی ہاں, کیا ٹریننگ دیں گی, کوئی ٹریننگ نہیں. یہ امریکہ کی برکتیں ہیں. ہائے امریکہ وائے امریکہ. جی ہاں, اللہ ہی خیر کرے, کیا بننے والا ہے. ہاں وہ تو بالکل, وہ تو ہمیشہ نہیں, وہ تو برابر, وہ تو اصل میں پردہ ہوتا ہی مولانا سے ہے. جیسے ہی نکاح پڑھنے ہم جاتے ہیں تو سب بے حجاب ہیں, تو کہیں گے جلدی جلدی حجاب کر لو, حجاب کر لو. مولانا آ گئے, مولانا جیسے ہی مولانا گئے حجاب ختم ہو گیا. ابھی آج کی بات ہے, آج ہمارے آفس میں ساؤتھ امریکہ سے 2 بہنیں اور ان کی ماں وہ آئی تھیں, اور ساتھ ان کا داماد بھی تھا, یعنی ان کا ایک
جو سسٹر تھی ان کا شوہر بھی تھا. تو اب میرے پاس جب وہ دفتر میں آئیں نیو جرسی میں تو ماشاءاللہ دونوں بے حجاب. اب میں نے سر جھکا لیا, ان کو کوئی حیا شرم نہیں آئی. ہاں میں نے اب سوچا کہ کیسے ان کو سمجھایا جائے, تو میں نے قرآن کھولا. جیسے قرآن کھولا دونوں نے اوڑھنیاں کر لی, کیونکہ ان کا قرآن سے پردہ ہے اور کسی سے پردہ نہیں. ادھر قرآن آپ اس میں دیکھ لیں, پی آئی اے میں آپ دیکھیں سب کے حجاب نہیں ہوتے. جیسے ہی وہ پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا, سب کے سب اوڑھنیاں کر لیتی. ان کا قرآن سے پردہ ہے, اللہ سے پردہ ہے ان کا, عوام سے پردہ کوئی نہیں. اللہ ہدایت فرمائے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. آج کل تو ہمارے کنونشن جو ہو رہے ہیں ان میں کھلے بندو بغیر حجاب کے. جی ہاں, یہ ہمارے بدقسمتی سے یہ شیعوں کے کنونشن میں ہے, سنیوں کے یہاں نہیں ہے یہ چیز. وہ بڑی سختی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک آدھ سختی کرتے ہیں, مگر اکثر جو کنونشن ہمارے یہاں ہو رہے ہیں یا یہ سمٹس ہو رہے ہیں سو کال, یا اس میں کوئی حجاب کی کوئی قید نہیں, جیسے مرضی آپ آئیں. جی ہاں, سوشل گیدرنگز ہے یہ. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. بہتر یہ ہے کہ ان کی شناخت ہو, یہ ان کے لیے قریب ہے کہ ان کی شناخت ہو. عورت جا رہی ہوگی حجاب کے ساتھ, اس کی ایک شناخت ہوگی. اب صبح کے وقت میں نے نیو جرسی میں کافی لی تو ایک بہن تھی وہاں پر, ایک بچی تھی جس سے میں نے کافی لی, تو حجاب پہنا ہوا تھا. اس نے فوراً جو مجھے دیکھا, یہ نہیں پتا میں کون ہوں, تو اس نے میری داڑھی دیکھ کر مجھے سلام کیا, میں نے اس کا حجاب دیکھ کے سلام کیا. تو یہ ایک یعرفنا, اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ سسٹر مسلمان ہے. فلا یؤذین, اور ان کو کوئی اذیت بھی نہیں ہوگی, ورنہ پھر وہ سمجھیں گے کہ انگریز جا رہی ہے, ہندو جا رہی ہے, اس طرح. وکان اللہ غفور الرحیم. یہاں تک ہم بیان کر چکے تھے. اب آئیے آج کا درس دراصل یہاں سے شروع ہو رہا ہے. لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے نبی کو کہ اے میرے حبیب, اگر آپ ان منافقوں کو, اور جن کے دلوں میں مرض ہے, بری بری خبریں اڑاتے ہیں شرارتی لوگ, اگر آپ ان کو باز نہ کریں, روکیں نہیں, تو یہ بالکل اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے. البتہ یہ لوگ کوئی زیادہ دیر ٹھہرنے والے بھی نہیں ہیں, جلدی جانے والے ہیں. بلکہ میں آج ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی عمر گھٹا دیتے ہیں, جن میں ایک اڈلٹری ہے. میں نے یہ دیکھا ہے, آج اتفاق سے پڑھتے پڑھتے میں سوچ رہا تھا, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, ہمارے کالج فیلوز, اسکول فیلوز جو اس وادی میں گئے آلموسٹ اس وقت تک مر چکے, ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں. تو یہ خود بخود گناہ یہ ایسا گناہ ہے جو عمر کو کم کر دیتا ہے. انسان سمجھتا ہے میں انجوائے کر رہا ہوں, حقیقتاً وہ اپنی عمر کو کم کر رہا ہوتا ہے. جی گھاٹے میں. لئن لم ينتهِ المنافقون, اے میرے حبیب اگر آپ باز نہ رکھیں, دور نہ رکھیں منافقوں کو, والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ, اور مدینہ میں بری بری خبریں اڑانے والے شرارتیوں کو, لنغرینک بہم, یہ تو آپ پر بھی مسلط کر دیں گے, ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا, یہ آپ کے پاس زیادہ رہنے والے بھی نہیں ہیں. میں نے جو عرض کیا جیسے بعض گناہ وہ ہے کہ جو انسان کی عمر کو ختم کر دیتے ہیں. اچھا مثلا ایک صاحب نے مجھے بتایا جن کو زبان کا فالج ہو گیا, لکھ کے دیا مجھے, تو بیچارے بہت افسوس ہوا, بڑے اچھے آدمی تھے, ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید بہت ہی نیک آدمی ہے. تو انہوں نے لکھ کے دیا مجھے باقاعدہ کہ مولانا میں اصل میں لوگوں کو تکلیف دیتا تھا زبان سے, تو اللہ کی ذات نے مجھے زندگی ہی میں عذاب میں مبتلا کر دیا, لہٰذا اس زبان کو یوز کریں ذکر محمد و آل محمد کے لیے, گالیوں کے لیے یوز نہ کریں, ایک دوسرے کے خلاف ریومرز پھیلانے کے لیے یوز نہ کریں. اب منافق کے بارے میں کہا, ریومرز پھیلانے والوں کے بارے میں, ملعونین, یہ ملعون ہے. ہاں یہ ملعون ہیں جو غلط باتیں پھیلاتے ہیں, یہ ملعون ہیں جو اذیت دیتے ہیں, یہ ملعون ہیں جو ریومرز پھیلاتے ہیں.
اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے زمانے میں جو مدینہ میں بری بری المرجفون افواہیں پھیلاتے تھے وہ تو تھے ملعون، اور آج کل ہیں مرحوم. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آج بتایا جا رہا ہے آج بھی ایسی حرکتیں کرنے والے ملعون ہیں. البتہ اگلا حکم جو ہے وہ یہاں نہیں ہوگا، یہاں قانون سخت ہے. اینما ثقفوا، جہاں دھر لیے جائیں، پکڑ لیے جائیں، نظر آ جائیں، اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کو برے طریقے سے قتل کر دیا جائے. ذرا منافق کی دیکھیں آپ، ہاں ٹالریبل نہیں ہے یہ. حضور سے کہا جا رہا ہے آپ ٹالریٹ نہ کیجئے منافقوں کے بارے میں، بلکہ کہہ دیجئے مسلمانوں کو جہاں نظر آئے ان کو قتل کر دو. یہاں ظاہر ہے بدنی پھیلے گی. شاباش. الفتنۃ اکبر من القتل، الفتنۃ اشد من القتل. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. ہمارے ایک دوست تھے حوزے کے، ہم نے اور انہوں نے درس خارج جو اجتہاد جس کو کہتے ہیں اکٹھا پڑھا تھا پورا الحمدللہ. بہت ہی ہمارے قریبی دوستوں میں تھے، بالکل بھائیوں کی طرح. گھر بھی آنا جانا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ ہم گئے قم. اسے میرے خیال میں شاید آخری مرتبہ جو گئے ہیں وہ 7 سال ہو گئے، ابھی جائیں گے اس سال. 7 سال سے تو جا ہی نہیں سکے. 7 سال پہلے جو گئے تو وہاں بڑا قد اعظم ان کا اشتہار لگا ہوا، حضرت آیت اللہ سید ہاشم حسینی بو شہری مدظلہ العالی رئیس حوزہ علویہ قم. خیر ہمیں پتہ چلا کہ وہ رئیس بن گئے. تو ایسے ہی میں نے، میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے امریکہ کے، تو ان کو میں نے کہا کہ چلیں ذرا یہ ہمارے دوست ہیں ان کو ملتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ چانسلر تھے اس وقت چانسلر. وہاں پر وہی سسٹم ہوتا ہے جیسے آپ کو یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے، وہ حوزے کے چانسلر. وہاں جو گئے تو بڑے وہی بے تکلفی محبت پیار. وہ ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہو گئے. تو انہوں نے ان سے کہا، ان کو تھوڑی بہت فارسی آتی تھی، رہے تھے وہاں پر. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بہت پریشان ہو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کیوں آپ؟ انہوں نے کہا بھائی اس لیے کہ آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہیں تو آپ نے بڑا ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا بھائی پوسٹ کیا ہے، یہ تو میرے بھائی ہے. یہ کیا پوسٹ ہے؟ یہ تو میں دعا کرتا ہوں یہ پوسٹ ختم ہو جائے، خواہ میری ذمہ داری پڑ گئی ہے، میری تو رات کی نیندیں حرام ہو گئی. تب دیکھیے انسان چینج نہیں ہوتا اگر اس کی بنیاد میں کردار ہو. اور ہمارے پاکستان میں اگر کوئی بن جائے تو اللہ کی پناہ. وہ تو پتہ نہیں اگر کوئی پٹواری لگ جائے. ایک پٹواری صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو چاہیے کہ اپوائنٹمنٹ لے کر آئے میرے پاس. ذرا غور فرمائیے، پٹواری مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ لے کر آئے. علامہ صاحب کو ملنا ہے تو ایسے ہم نہیں ملیں گے، ان کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی. پٹواری. اب ذرا غور فرمائیے ہمارے ہاں کا مزاج اور ادھر دیکھیے آیت اللہ کا مزاج دیکھیے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. ہاں ایک بات جو آپ نے کہی تھی نا کہ وہ فساد پھیلے گا، آپ نے جو کہا وہ اصل بات یہ کرنی تھی کہ ان صاحب سے پوچھا ہمارے ان دوست ڈاکٹر نے، بھائی آپ میں اور سخاوت حسین میں بڑا عرصہ گزر گیا ہے، یعنی ڈیکیڈز کے بعد، مور دین ڈیکیڈ کے بعد یہ کون سی مشترکہ چیز تھی؟ تو انہوں نے کہا کانفیڈنس. مجھے ان پر اعتبار ہے، یہ کبھی میری برائی نہیں کریں گے بلا وجہ، اور ان کو مجھ پہ اعتبار ہے کہ میں کبھی ان کی بلا وجہ برائی نہیں کروں گا. یہ اصل میں کانفیڈنس ہمارے مومنوں میں لوز ہو رہا ہے بدقسمتی سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بالکل ایک دم بھائی ہیں تو پھر بھائی کی برائی کیا کرنی، مگر وہ لوز ہو رہا ہے بدقسمتی سے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. یہ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی پرانی، اللہ کی پرانی روش ہے. اس سے پہلے بھی وہ منافقوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ سے کہہ رہا ہے، منافقوں کے ساتھ پہلے بھی اللہ یہی سلوک کرتا رہا. سنت اللہ ہے فی الذین خلو من قبل. اللہ کی یہی سنت رہی ہے ان کے بارے میں، خلو جو گزر گئے، من قبل اس سے پہلے. خالی اسی سے خالی ہو جاتا ہے نا، جب انسان گزر جاتا ہے تو اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے. فارسی والے کہتے ہیں جائے شما خالیس، آپ کی جگہ خالی. اگر دعوت میں کوئی دوست نہ آئے تو کہتے ہیں جائے شما خالیس، آپ کی جگہ خالی ہے. ہاں یہ خلا وہی لفظ ہے، ان کا خلا پر کوئی نہیں کر سکتا، یہ وہی لفظ ہے. بالکل صحیح. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور آپ اللہ کی سنت میں، روش میں
यहाँ सुन्नत से मुराद वो सुन्नत नहीं है जो किसी की रविश, सुन्नत असल सुन्नत रविश, अल्लाह की रविश में आप तब्दीली नहीं पाएंगे। यसअलुकन्नासु अनिस्साअति, ए मेरे हबीब एक और बात आ गई, ये बात खत्म हो गई। लोग आकर पूछते थे या रसूल अल्लाह अय्यान मुरसाहा, कब होगी क़यामत, क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह फरमा रहा है कि इनसे कह दीजिए कि आपको क्या जल्दी है, आ जाएगी, करीब है, दूर नहीं है। यसअलुकन्नासु अनिस्साअ, ऐ मेरे हबीब लोग पूछते हैं आपसे साअत के बारे में। सात तो ऐसे कहते हैं घड़ी को, यहाँ सात इस्तेआरा इस्तेमाल किया गया है, वो घड़ी, क्योंकि वो घड़ी बड़ी सख्त होगी, इसलिए उस घड़ी को इस्तेआरतन घड़ी का, हमारे यहाँ होता है ना वो घंटा घर, कहाँ पर है? हाँ, फैसलाबाद में, लालपुर में घंटा घर, हर तरफ से आप आते हैं, हर बाजार से, तो आगे वो घंटा नजर आता है, तो उसको घंटा घर कहा जाता है। या मसलन वो आप जाते हैं हज पे, अल्लाह आप सबको ले जाए, तो आप कहते हैं घड़ी के पास मिलूंगा, वो जो बड़ी घड़ी है ना, या उम्रे पे आप जाएं तो वो जो जमजम टावर पे लगी है सबसे बड़ी घड़ी, आप कहते हैं घड़ी का, अब इतना वो घड़ी घड़ी कर दिया है, वहां कोई मिल ही नहीं सकता, इतना रश हो जाता है। बाबू सात है, जैसे घड़ियों वाला, घंटों वाला दरवाजा, क्योंकि घंटे अहले बैत वहां खड़े रहे, इसलिए उसको कह दिया गया बाबुस साआत। हमारे जाकिर तो कहते हैं बाबू साद, साद वाला दरवाजा, भाई साद नहीं है वो सात है, अगर चीजें बहुत पढ़ते हैं। यसअलुकन्नासु अनिस्साअति, ऐ मेरे हबीब आपसे पूछते हैं लोग साअत के बारे, यानी क़यामत की घड़ी के बारे। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, तहकीक कह दीजिए इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, इसका इल्म अल्लाह के पास है, असल हकीकी इल्म जो है वो अल्लाह के पास है। वमा युद्रीका लअल्ल साअता तकूनु करीबा, और तुम क्या जानो, वमा युद्री तुम्हें क्या मालूम, लअल्ल साअता तकूनु करीबा, शायद क़यामत करीब ही हो, ये अल्लाह फरमा रहा है, शायद क़यामत करीब ही हो, लअल्ल। इन्नल्लाह लअनल काफिरीन व अअद्द लहुम सईरा, तहकीक अल्लाह ने काफिरों पे लानत की है और तैयार किया है उनके लिए सईर, अजाब। सईर जहन्नम को कहते हैं, सईर खुद जहन्नम के नामों में से एक नाम, सईर। खालिदीन फीहा अबदा, वो जो काफिर हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, खालिदीन फीहा अबदा, वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। जो मलऊन काफिर नहीं, वो हमेशा नहीं रहेंगे, हर काफिर थोड़ी रहेगा, कुछ काफिर वो भी हैं जिन्होंने नेक काम किए। जो काफिर मलऊन हो गया वो हमेशा जहन्नम में रहे। अब आपको अंदाजा हुआ कि लानत से लोग डरते क्यों हैं, कि अगर सर्टिफाइड मलऊन हो गए तो काफिर हो या मुनाफिक हो, अबदी जहन्नम है, फिर सारी उम्मत उनको निकाल नहीं सकती, अल्लाह को राजी नहीं कर सकती, पूरी उम्मत मिलकर अबदी जहन्नमी है। ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा, वो न किसी को सरपरस्त पाएंगे जहन्नम में, न किसी को मददगार पाएंगे, न कोई उनको वली मिलेगा न कोई नसीर। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारे, उस दिन उनके चेहरों को, उनको चेहरों के बल जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तुक़ल्लबु कहते हैं बेसिकली पलट देना, चेहरा यूं है ना, अब आप देखिए यूं जा रहे हैं ना, तो कितनी बुरी बात हो कि चेहरा पलट दिया जाए, उनके चेहरों को पलट दिया जाएगा जहन्नम की तरफ। तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, यानी मुंह के बल जहन्नम में उनको डाला जाएगा, मतलब ये ऊंधे मुंह जो कहते हैं, हाँ ऊंधे मुंह, बिल्कुल, हाँ अल्लाह महफूज रखे। यक़ूलून या लैतना, वो उस दिन कहेंगे अफसोस से, ऐ काश अतान अल्लाह व अतान रसूला, ऐ काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। उस दिन सरेंडर हो जाएंगे। वो क्या शायर ने कहा था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा, पशेमान तो हो गया मगर मैं मर गया, अब क्या फायदा, मेरी लाश पे खड़े होकर अगर वो
توبہ کر رہا ہے تو میں تو مر گیا، میں تو چلا گیا. اللہ اکبر. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک یہاں پر ایک اہل سنت ہے، یہ ہمارے نفیس شاید چلے گئے ہیں، یہ بیٹھے نفیس بھی تھے اتفاق سے وہاں پر. تو میں آ رہا تھا، کوئی چیز لینے گیا تھا، تو واپسی میں انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ کی مسجد کے فلاں صاحب آئے تھے میرے پاس اور مجھے کہہ گئے کہ ہمارے مولانا صاحب $4000 سے کم ملاقات نہیں کرتے. دیکھیے ماشاءاللہ کیا کیا ہماری بھی نیکیاں لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان کو رحم فرمائے ان کے اوپر. حالانکہ وہ درس میں بھی آتے ہیں، آج نہیں آئے یا ایک آدھ ہفتے سے نہیں آ رہے ہیں، ورنہ درس میں بھی یہاں آتے ہیں. تو ان سے پوچھنا چاہیے وہ 4000 کہاں ہے، پھر دیجیے آپ. 4000 ہمیں دینا چاہیے آپ کو، 4000 اگر ہماری فیس ہے ملاقات کی. جی ہاں. تو وہ بیچارہ بڑا مجھے کہنے لگا کہ بھئی علامہ صاحب آپ سے تو پیسے لینے چاہیے ہمیں، کہ اگر 4,000 کی ملاقات آپ کر رہے ہیں. ہاں تو دیکھیے وہ جھوٹ بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جی ہاں. خیر مجھے تو خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، خدا کا شکر ہے. پہلے تکلیف ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی. بڑے خدا کا لاکھ شکر. اب نہ ہو تو تکلیف ہوتی، کوئی برائی نہ ہو تو میں بڑا مس کرتا ہوں کہ بھئی کیا برائی ہو نہیں کیا وجہ، کہیں ہم تو نہیں خراب ہو گئے. برائی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے. نہیں جی ہاں جی ہاں بالکل صحیح بات. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. کوئی بات نہیں. یوم تقلب وجوہہم فی النار ہے. بلکہ ایک صاحب یہیں پر آئے، آپ حیران ہوں گے، ابھی تازہ ہی بات ہے، تازہ ہی. مجھے انہوں نے آ کر کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو ملنا ہے. میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہہ لیں جی ان کو ملنا ہے، کچھ کام ہے، سنا ہے کہ ان کی فیس ہے $500. تو میں نے کہا آپ مجھ سے مل لیجئے، بعد میں فی الحال تو آپ مجھ سے مل لینا. مل کے سب کچھ ان کا جب کام کر دیا تو جانے لگے. تو میں نے کہا وہ $500 کہاں ہے؟ تو ایسے پراپگنڈا کرتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا بہت بیچارہ 150 دینا بھی چاہتا ہو تو وہ نہ دے کہ بھائی ان کے پاس تو اتنا پیسہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، ڈونیشن مت دو ان کو. ان کے پاس تو 4,000 تو ایک کلائنٹ کا لے رہے ہیں یہ، تو پھر ظاہر ڈونیشن کاہے کے لیے دے رہے ہیں آپ. تو ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جس دن پھر یہ اونھے منہ لٹکا دیا جائے گا، اس سے ڈرنا چاہیے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتہم ضعفین من العذاب. بارلا ان کو ڈبل عذاب کر اے ہمارے رب. کن کو؟ وہ جو شرارتی ہے، وہ جو منافق ہیں، وہ جو ملعون کافر ہیں، ان کو ڈبل عذاب کر. وہ جو ہمارے پیر تھے، بلکہ یوں لفظ کہوں میں، ربنا انا اطعنا سادتنا، بار الہ ہم نے اطاعت کی اپنے بزرگوں کی. سادتنا یہاں پر بزرگوں، جو یہ پیر جو ہوتے ہیں جھوٹے پیر. وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے. فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں سبیل سے ہٹا دی، گمراہ کر دیا. اب ربنا آتہم ضعفین من العذاب، بارہا ان پیروں کو، جھوٹے پیروں کو ڈبل عذاب کر. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت کر، بڑی لعنت، کہ ان بے ایمانوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. وہ پیر جو اپنی پرستش کروائیں نعوذ باللہ، یا وہ پیر جو گناہ کروائیں یا گناہ کریں نعوذ باللہ من ذالک، یا وہ پیر جو مشرک بنائیں لوگوں کو، وہ پیر جو اللہ کی انسلٹ کرائیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو اور ڈبل عذاب. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اب یہاں پر اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ کو ٹارچر کرتی تھی، بہت ٹارچر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام بڑے سینسٹیو بھی تھے، غصے میں آ جاتے تھے، ایک دم فوراً آپے سے باہر ہو جاتے تھے. بس ان کا غصہ مشہور ہی ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے یہ جلال مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام کا. تو اب اگر آپ کو پتہ ہونا کہ میں کسی بات سے اریٹیٹ ہوں گا تو آپ ضرور ریپیٹ کریں گے، اور آپ کو اگر پتہ ہو کہ اس بات سے تو الٹا آپ کا نقصان ہوگا تو آپ ریپیٹ ہی نہیں کرتے.
تو اگر آپ کو یہ علم ہو کہ بھئی مجھے اگر کوئی چیز آپ بتائیں گے غلط، میرے بارے میں کوئی غلط بات جھوٹی بتا دیں گے، تو میں تو ایک دم غصے میں آ جاؤں گا، درس نہیں پڑھا سکوں گا، میں دوائی کھانے لگ جاؤں گا، چائے منگوا لوں گا، ہائے ہائے کرنے بیٹھ جاؤں گا، تو پھر آپ ایڈکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مولانا کو چھیڑنا ہو تو ایسے کر لو، کس دن چھٹی کروانی ہو تو ایک غلط بات کہہ دو، اس دن چھٹی ہو جائے گی. اور اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کہیں گے تو الٹا درس ڈبل ہو جائے گا، تو پھر آپ کیوں کہیں گے؟ پھر کہیں گے ہی نہیں آپ. ہاں نہیں وہ تو بڑا کام کر رہا ہے ماشاء اللہ. جی جی جی. وہ بہرحال اس کی بعض چیزیں جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. کوئی ایک روایت ریپیٹ کر دو، یہ جان کے پیچھے ہو جاتا ہے کہ یہ تو فلاں جگہ پڑھی تھی. تو بھائی آخر میں کہاں سے اتنی روایتیں لے آؤں گا کہ پورے امریکہ میں الگ الگ روایت پڑھوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں آپ تو کہتے ہیں میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں. بھائی میں مٹیریل ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. روایت کیسے بدلوں گا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کیسے بدلوں گا میں کہ انہیں زہر سے شہید نہیں کیا گیا؟ تو یہ تو نہیں بدل سکتا ہوں میں. یہ ظاہر ہے اس کی بڑی مشکل ہے. اس کو اس لیے تو میں بھیج رہا ہوں نا کہ ذرا کوئی تھوڑا میں ریلیکس رہوں. جی جی بس انشاءاللہ یہ مہمان ہے، جا رہا ہے اللہ کے حکم سے، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ. جی ہاں نجف انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے مسلمانوں ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. بنی اسرائیل نہ بنو، تم امت محمد ہو، تم اپنا کرائٹیریا رکھو، تم اپنا کوئی ایک مقام رکھو، ایک عزت رکھو. تم فبرأہ اللہ مما قالوا، وہ ایک صاحب تھے مولانا عبد الکریم مشتاق، ہے واقفیت جیسا؟ اچھا عبد الکریم مشتاق صاحب ایک بڑے، ہاں شہید ہو گئے نا، شہید سبھا صاحبہ نے مار دیا تھا ان کو. بہت ٹاپ کا رائٹر تھا. یعنی میں سمجھتا ہوں جس صدی میں پیدا ہوا ہوں شاید کسی ماں نے ایسا بیٹا رائٹنگ میں پیدا کیا. وہ کنورٹڈ تھے اپنی تحقیق سے، شیعہ اثنا عشری ہوئے تھے. میں جامعہ امامیہ میں شرلما پڑھا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ٹوپی میں پہنے ہوئے ایک صاحب سادہ سے اندر آئے، اہل زبان، بالکل زبردست گاڑی قسم کی اردو بول رہے تھے، فخر الدین جیسی ایک دم گاڑی. سمجھ گیا کہ یہ کہیں لکھنؤ کے ہیں. تو خیر آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ سرکار سے ملنا ہے. تو اب وہ میں نے کہا بھائی میں حاضر ہوں جناب، فرمائیے. نہیں ہمیں تو سرکار سے ملنا ہے. اب مطلب مجھے وہ سرکار کہے جائے، اب میں کیسے کہوں میں سرکار میں ہی ہوں. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ سرکار کوئی تھانے دار تو ہوتا نہیں کیونکہ میں تھانے دار ہوں. تو خیر میں نے کہا بھائی آپ کو سخاوت حسین سے ملنا ہے نا؟ ہاں تو میں ہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے کچھ 20,000 روپے ادھار چاہیے. تو اتفاق سے اس وقت میرے پاس تھے نہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں ابھی امریکہ جا رہا ہوں، ویزا میرا ہو گیا ہے، تو آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے تو میں آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا. میں یہاں آیا اور آ کر میں نے ان کو پیسے بھجوا دیے. جب پیسے بھجوائے انہوں نے ویسے ہی پیسے واپس کر دیے اور ایک چٹ لکھی کہ سرکار کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، میں نے آپ سے شادی سے پہلے پیسے مانگے تھے، میں شرعاً ان کو جائز نہیں سمجھتا ہوں، یہ امانت کسی اور کے لیے استعمال کر لیجیے. اور اس کے بعد وہ شہید بھی ہو گئے. دیکھیے ایسے بھی غیور لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. آج تک مجھے اس شخص کی وہ تحریر پڑھی ہے میرے پاس، میں کہتا ہوں کہ کیا غیرت مند انسان تھا. یہ محمد و آل محمد کے ماننے والوں کی یہ ڈگنیٹی ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. انہوں نے موسیٰ کو اتنی تکلیفیں دی، یاد ہوگا پڑھ چکے ہیں. ارنا اللہ جہرتاً، اللہ کو سامنے دکھا، تو اللہ ہمیں سامنے دکھا. اللہ نے کہا کہ بھئی سامنے دکھانے سے بھی یہ نہیں مانیں گے. وہ دکھایا بھی اپنا جلوہ جو کچھ بھی. جی ہاں. تو فبرأہ اللہ مما قالوا، ان کو برات، اللہ کو برات کرنی پڑی. اللہ نے تبرہ کیا ان کے اوپر کہ شرم کرو، کیا کیا تم باتیں گھڑ رہے ہو میرے موسیٰ کے بارے میں. تو انبیاء کو تنگ کرتے تھے. ظاہر ہے کہ جو دین کا مبلغ ہوتا ہے وہ کوئی نبی سے تو بڑا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی تنگ نہ کرے، بلکہ ہمیں تو زیادہ تنگ کرنا چاہیے. ابھی تو ہم بہت کم تنگ ہو رہے ہیں، تجربہ ہی اب ہوا ہے تنگ ہونے کا. جب تجربہ نہیں تھا زیادہ تنگ کرتے تھے، جب تجربہ آیا ہے اب کوئی تنگ ہی نہیں کر رہا. فبرأہ اللہ مما قالوا
वकान इंदल्लाह वजीहा, और हजरत मूसा अल्लाह के नज़दीक वजी थे। ये लफ्ज़ पहले भी गुजर चुका है, आज ही पढ़ा है, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। किसके बारे में कहा था ना? ये कुरान ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन तो यकीनन वजी है, कोई शक नहीं, मगर कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और आज मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा। वकाना इंदल्लाह वजीहा, और मूसा अल्लाह के नजदीक वजी थे। वजी समझते हैं? रोबदार, रोब वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ मुसलमानों, ये ईमान वालों से मुराद मुसलमान, उमूमन इनसे मुराद मुसलमान ही होते हैं। बहरहाल हम तर्जमा अपना करेंगे, ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और कहो मजबूत बात। सदीद समझते हैं ना? ठोस ठोस। देखिए ये एक लफ्ज इमामुल असर अलैहिस्सलाम ने शेख मुफीद के लिए इस्तेमाल किया। आपने लिखा खत शेख मुफीद को, क्या एजाज है कि जमाने का इमाम खत लिखे, सुभान। और उसमें लिखा कि अखुर रशीद वल वली सदीद, ऐ मेरे रशीद भाई और मेरे मजबूत दोस्त। ये सदीद का लफ्ज इमाम ने भी इस्तेमाल किया। मुसम्मम भी इस्तेमाल होता है, मुसम्मम अगर इरादा आए तो मुसम्मम, कौल सदीद आए तो सही बात, प्रॉपर कन्वर्सेशन, जो भी बात करो जची तुली बात करो, ऐसे र्यूमर्स ना फैलाओ, इधर से सुनी सुनाई बातें ना फैलाओ। हाँ ये भी है, बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत अच्छा। कौल क्योंकि बेमाना वादा भी आता है, फारसी में कौल वादे को कहते हैं, कौल बेदे, वादा दो। ये भी है कि जो मुंह से निकालो उसको करके भी दिखाओ। वो बढ़ के मार रहे हैं आप, किला खैबर फतह कर देंगे, ठीक है, और मिसाल के तौर पर पटाखा चला तो साहब बहादुर डर गए, किला खैबर फतह करने वाले पटाखे से डर गए, ऐसे थोड़ी होता। कोशिश में तो ठीक है, हुस्न ज़न कर लेते हैं, मगर ऐसी बात ना करो जिसमें इंसान को यकीन हो कि नहीं कर पाएगा, तो ना कहो ना, इसमें गुनाह भी होगा ना, फिर गुनाह होगा। हाँ शाबाश, ये वेरी गुड। अभी देखिए वहाँ वाले आपके भाई साहब जहाँ हैं, आपके भी जो कज़न्स वगैरह, अब बहुत मुझे कह रहे थे कि यहाँ दरस कुरान शुरू करें। मैंने कहा मैं हशर देख चुका हूँ, शुरू करवाने वाले आलमोस्ट सिवाय इक्का दुक्का के सारे ही चले गए। तो ये नहीं करना चाहिए ना, साथ देना चाहिए कम से कम। अगर कहा है बिस्मिल्लाह से वन्नास तक तो साथ देना चाहिए। ये कौलन सदीदा, वक़ूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम, अगर तुम अल्लाह से डरोगे ईमान वालो और दुरुस्त बात करोगे, युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा, इस्लाह कर देगा। खुद ब खुद सैनमा से कदम लड़खड़ा जाएंगे, मस्जिद की तरफ आ जाएंगे। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। याद है ज़नूब भी एक लफ्ज गुजर चुका है, ज़ंब, ज़नूब और ज़ुनूब में क्या फर्क है, याद है किसी को? बता चुका हूं। ज़ुनूब गुनाह, ज़नूब इल्जामात, तेल दुम जो लगा देते हैं, चिपका देना किसी के ऊपर, वो उसको कहते हैं ज़ंब। वो उसकी जमा ज़नूब है, इसकी जमा ज़ुनूब है, मादा एक ही है। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और माफ कर देगा अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को। वमन युतिअल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा,
وہ تحقیق فوز عظیم پر پہنچ جاتا ہے. انا عرضنا الامانت. اب یہ آخری بس درس ختم ہونے والا ہے. آج ذرا مختصر ہی رہے گا. 40 منٹ ہو گئے, بس کافی ہے کیونکہ مجلس بھی ہے اور سورت بھی ختم ہو رہی ہے. تو ایک 2 آیتیں اور سن لیجئے اور اسی پر آج کا درس نمبر 244 ختم ہو جائے گا. جہاں پر درس دینے والا نہیں ہے وہاں لوگ تڑپ رہے کہ درس دے, جہاں دینے والا ہے وہاں لوگ آ نہیں رہے. یہ عجیب, اللہ تعالیٰ بھی عجیب عادل ہے نا. اللہ نے عدل کیا ہوا. جہاں دے رہے ہیں درس وہاں کوئی آتا نہیں, جہاں دینے والا کوئی نہیں وہاں ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے. جی ہاں, وہی حقیقت ہے. میں تو بلکہ عرض کروں گا کہ اللہ کرے جلدی جلدی ختم ہو. میں تو چاہتا ہوں جلدی ختم ہو جائے, ایک دن والناس ہو جائے جلدی جلدی, تاکہ میں کچھ اور جگہ کہیں جاؤں. میں نہیں ایسے تو نہیں, اتنا تو ظاہر ہے کہ کن فیکون کے مالک تو نہیں ہے نا. بہرحال یہ کہ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے. یہ مولانا وسیم عباس بھی تشریف لائے ہیں, یہ نیو جرسی میں مقیم ہیں اور فیلاڈلفیا میں بھی یہ خدمات انجام دیتے ہیں. تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ نیو جرسی میں کتنا فقدان ہے درس قرآن کا, آپ ان سے پوچھیں. یا اور جگہوں پر بھی آپ کو خود علم ہے اس بات کا کہ بہت ساری جگہوں پہ لوگ ترس رہے ہیں ایسے درس کے لیے کہ جس میں ریسرچ ورک ہو. ترجمہ تو پڑھ کے سب دے دیتے ہیں, ترجمہ پڑھنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو درس ہو کہ جس کو واقعی قرآن جس نے پڑھا ہو, سمجھا ہو, پڑھایا ہو, اس کو علم ہو, ایسے کے لیے تو لوگ ترس رہے ہیں. $1000 کی آفر کرتے ہیں لوگ ایک درس کی کہ $1000 دیں گے, ایک درس دے دیں آپ 40-45 منٹ کا, $1000 دینے کو تیار. وہاں کوئی درس دینے والا نہیں جہاں $1000 ہے. جہاں درس دیا جا رہا ہے وہاں لوگ نہیں آ رہے. عجیب عجیب ہی مسئلہ ہے. وقت اللہ تعالیٰ ہی بس رحم فرمائے. اچھا, اب یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ بڑی زبردست آیتیں ہیں, ان کو ذرا سن لیجئے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تخلیق کائنات کے بعد پیش کیا. عرض سمجھتے ہیں نا, عرض, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. عرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیسیکلی پیش کر. آپ کہتے نہیں عرض گزاشت, گزارش کو پیش کر. ہاں, عرض, عرضداشت, عرضداشت بھی کہتے ہیں. انا عرضنا, آپ نہیں کہتے عارض ہو گیا, مجھے یہ مرض عارض ہو گیا, آ گیا, لگ گیا, پہلے نہیں تھا. انا عرضنا, ہم نے پیش کیا. الامانت, امانت کو, کس کو پیش کیا؟ اللہ فرما رہا ہے علی السماوات, آسمانوں پر. ہم نے آسمانوں سے کہا کہ تم دین کے مبلغ بن جاؤ. ہم نے چوائس دیا. قاری صاحب آگے تشریف لائیں, آ جائیں, آ جائیں, بسم اللہ, آ جائیں, آپ یہاں آ جائیں, قریب آ جائیں. جی بھائی صاحب تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, بس ختم ہو رہا ہے درس. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات, یا اللہ تحقیق ہم نے پیش کیا امانت کو علی السماوات, آسمانوں پر, والارض, اور زمین پر, والجبال, اور پہاڑوں پر. فابینا, سب کے سب نے انکار کر دیا. ان یحملنہا, کہ ہم اسے تبلیغ والے مشن کو, اس بوجھ کو ہم اٹھا نہیں سکتے. واشفقنا منہا, اور ڈر گئے امانت سے, ہماری امانت سے ڈر گئے. وحملہا الانسان, انسان آگے بڑھا, اس نے کہا میں اٹھاؤں. اب سمجھے, اب اشرف مخلوقات, اس لیے انسان اشرف مخلوقات ہے کہ وہ امانت الہی کا امین ہے, اللہ کا ٹرسٹی ہے, اللہ کے سسٹم کا وہ ٹرسٹی. اور اگر ٹرسٹی میں ٹرسٹ نہ رہے تو پھر تو وہ ٹرسٹ کیا چلے گا. ٹرسٹی تو ہوتا ہی ٹرسٹ کی وجہ سے. ٹرسٹ بحال رکھے نا اپنا.
نہیں ابھی عرض کرتا ہوں. اصل میں تو دیکھیے جو اللہ کی ذات نے, آپ کو پتا ہے نا, اللہ کی ذات نے سب سے پہلے کن کو بنایا؟ ذوات محمد و آل محمد. اس کے بعد اللہ نے کیا بنایا؟ جن. اس کے بعد نسناس, یا بلکہ یوں کہوں ابتدا سے آپ چلیں, محمد و آل محمد کے بعد اللہ کی ذات نے پہلے جمادات بنائے, پھر نباتات بنائے, پھر حیوانات بنائے. حیوان انسان سے پہلے تھا. پھر اللہ کی ذات نے جن بنائے, پھر نسناس بنائے, پھر انسان بنا. اب سمجھ آ گئی بات؟ ظاہر وہ تو پہلے, ہاں, ملائکہ کو محمد و آل محمد کے نور سے بنایا, یعنی ان کے بعد فرشتے بنے. سب سے پہلے اللہ نے ذوات محمد و آل محمد کو بنایا, پھر فرشتوں کو بنایا, پھر اس کے بعد وہ ساری جو سسٹم ہے جو ذوی العقول ہے, عقل والے, ان میں تخلیق ملک پہلے, تخلیق جن بعد میں, تخلیق نسناس اس کے بعد, تخلیق انسان اس کے بعد. یہ چار مراحل. جب حضرت رسول اکرم گئے ہیں معراج پہ, تو آپ نے جبریل سے کہا تقدم یا اخی جبریل, بھائی جبریل آگے بڑھیے. تو جبریل نے معلوم ہے جواب میں کیا کہا کہ جب سے اللہ نے ہمیں آدم کے سامنے جھکایا ہے ہم پیچھے رہتے ہیں, انسان آگے رہتے ہیں. یہ اب انسان کی تفسیر آ گئی نا انسان کی. وَحَمَلَهَا الْإِنسان, انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, انسان اپنے حق میں, ذرا توجہ رہے, یہ اس پہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ انسان ظالم تھا, انسان جاہل تھا. ہاں, وہ انسان ظلوم تھا, بڑا ظالم تھا. کس پر؟ ظالم علی نفسہ. اس ظلم سے مراد جبر ہے. انسان اپنے نفس پر جبر کرنے والا تھا کہ اس نے اپنے جان کو جوکھوں میں ڈال کر اللہ کی امانت کو لبیک کہہ دیا. یہ کوئی برائی نہیں ہے خدا نخواستہ. ہاں, لوگ سمجھتے ہیں اللہ برائی فرما رہا ہے, برائی نہیں کر رہا ہے, اللہ تعریف کر رہا ہے. وَجَہُولًا, اور جہول سے مراد بھی وہ, کیونکہ عام انسان عاقبت سے, انجام سے بے خبر ہوتا ہے. اس لیے اس انسان نے جب اللہ نے کہا الستو بربکم قالوا بلا, سب کے سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے, اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کو رب ماننے کے بعد اسے تکلیفیں کتنی ہوں گی. یہ جہولہ سے مراد یہ ہے. یہ کوئی برائی نہیں کی جا رہی. خدا نخواستہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ برائی کر رہا ہے کہ دیکھو جو کام آسمان نہ کر سکا, زمین نہ کر سکی, پہاڑ نہ کر سکے, انسان نے کر لیا, اس لیے کہ یہ بے وقوف تھا اور یہ ظالم تھا. نعوذ باللہ. اس لیے نہیں ہے, وہ اپنے اوپر جبر کنندہ تھا اور انجام سے بے خبر تھا. ذوات محمد و آل محمد تو انجام سے باخبر ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا امام کا قول میں نے نقل کیا تھا کسی جگہ, ان الصبر وشیعتنا اصبر منا. یاد ہے کہ نہیں؟ امام صادق, ہم ہیں صابر اور ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر. اس شخص نے کہا سرکار یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے شیعہ آپ سے زیادہ صابر ہو؟ آپ نے فرمایا نصبروا علی ما نعلم ویصبرون علی ما لا یعلمون. ہم انجام سے واقف ہو کر صبر کرتے ہیں, وہ بغیر انجام کے دیکھے ہوئے صبر کرتے ہیں. اب شہیدوں کو کہاں پتا تھا کہ شہید ہو جائیں؟ امام کو علم ہوتا ہے کہ وہ شہید ہوگا. کیا جملہ ہے امام علیہ السلام, طوبی لکم. یہ شیعوں کے لیے اس سے بڑی افتخار کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے بغیر انجام کے جانے ہوئے وفا کی ہے. یہ جہولہ کا لفظ اس معنی میں.
लियुअज़्ज़िब अल्लाहु अल-मुनाफ़िक़ीन वल-मुनाफ़िक़ात वल-मुशरिकीन वल-मुशरिकात व यतूब अल्लाहु अलल मुअमिनीन वल-मुअमिनात, ताकि अल्लाह अज़ाब करे मुनाफिक मर्दों पर, मुनाफिक औरतों पर, और मुशरिक मर्दों पर, मुशरिक औरतों पर। व यतूब अल्लाहु अलल मुअमिनीन वल-मुअमिनात, और अल्लाह रुजू करे, तौबा कबूल करे मोमिनों की और मोमिन मर्दों की और मोमिन औरतों की। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला गफूर भी है, रहीम भी है। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। एक सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर मलिक इम्तियाज़ हुसैन इब्न शेर मोहम्मद और साजिद साहब की जो खुशदामन आज ही इंतकाल कर गई हैं, शुहदाए कोयटा, शुहदाए अब्बास टाउन, शुहदाए मिल्लत जाफरिया, और आप सब के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा। अस्सलाम रहमतुल्लाह जनाब, ऐसे वैसे उठने दें। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तिलावत कलाम पाक के लिए गुजारिश करूँगा जनाब कारी इजाज़ साहब से तशरीफ़ लाएँ। जनाब कारी मोहम्मद इजाज़ साहब।